بات کی تھی بیچ میں کہ جو ہم کچھ خود کرتے ہیں اس کی سزا ہم خود پاتے ہیں، تو اس سے مجھے آیا مائنڈ میں مکافات عمل کے بارے میں کہ جو مکافات عمل کا جو ایک میکینزم ہے اور جو پورا کا پورا کرائٹیریا ہے وہ واقعی ہے کہ آپ جو کرتے ہیں آپ کو دنیا میں ہی اس کا ملے گا بدلہ یا آپ کو آخرت میں بھی ملے مسلمان گا؟ ہیں یہ تو اسلام میں تو اس کے حوالے سے ذرا کلیئر کریں نا، بتائیں ذرا۔ اسلام کا اصول تو آسان ہے کہ مالک یوم الدین سے قرآن پاک سٹارٹ ہو رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے سارے انصاف دنیا میں ہی کرنے ہوتے تو پھر مالک یوم الدین میں یوم الدین کیا ہے؟ جو انصاف کا جو دن ہے نا وہ اس غیب کے ٹیسٹ کے اوپر ہے کہ دنیا میں وہ معاملہ نہیں ہوگا جو آپ سمجھتے ہیں۔ وہ انصاف فرعون عیاشیاں کر کے مرے، ٹھیک ہے۔ ہمارے ملک میں دیکھیں پاورفل اپنی عیاشیوں میں مرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں دنیا میں، کوئی ان کو ایسا ایکسیپشن کو چھوڑ دیں آپ، مگر زیادہ تر لوگوں کو زیادہ تر گناہوں کی سزا دنیا میں نظر نہیں آتی ملتی۔ تو اب یہ مکافات عمل جو ہے نا، یہ کارما کا جو لفظ ہے یہ زیادہ فیشن کے طور پہ آگے نیو ایج اسلام بولتے ہیں اس کو۔ اوریجنل فلاسفی آف اسلام میں انصاف کا ایک ہی دن ہے جس میں ہر چیز کا فیصلہ ہو جانا، چھوٹی سے چھوٹی۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب آخر دن سٹارٹ ہوگا تو سب سے پہلے ایک بکری کو لایا جائے گا جس کی سینگ ہوں گے، اور اس بکری کے سامنے لایا جائے گا جس کے سینگ نہیں ہوں گے، اور پھر اس بکری سے سوال کیا جائے گا کہ تیرے سینگ تھے تو نے پھر بھی اس کو مارا جس کے سینگ نہیں تھے۔ مطلب یہ بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا تو نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی ایسی چیز جو تم سوچتے ہو نا کہ اس کا کیا سوال ہونا، وہ بھی سب لوگوں کے اس وقت رونگٹے کھڑے کر دیں گے کہ یہ اس کا سوال ہو گیا کہ سینگ والی بکری بغیر سینگ کے سامنے آئی، اور اس سے سوال ہوگا میرے تو اعمال تو بہت وزنی ہے اس کے مقابلے میں، میرے تو مطلب میں کیسے بیٹھا ہوں، میرے اس سے بھی سوال ہو جانا چاہیے، کسی کا بھی کوئی اثر آنا چاہیے۔ سو اس دن اصل میں تمام تر اعمال کا حساب کتاب ہونا ہے، قبر میں ہونا ہے، اس کے بعد ہونا ہے۔ قبر میں تو ہوا لگنی ہے اس دن کی، تو جنت والے ہیں تو جنت کی ہوا لگوائے رہے ہوں گے، جو دوزخ والے اس کی آگ، مگر حساب کتاب کا دن وہ۔ اب دنیا میں اگر مکافات عمل ہوتی تو پھر فرعون چھٹی نسل میں جا کے نہ مرتا، پہلے 5 فرعون بڑے عیاشی کر کے گئے، ٹھیک ہے، بنی اسرائیل کو انہوں نے سولی پہ ٹانگا ہوا تھا، اور ہزار اور میرے اور آپ کے محلے میں، علاقے میں، خاندان میں ایسے لوگ ہیں جو ہمیں روز پتہ چلتا ہے کہ نہیں بھائی جاتیوں کی سزا دنیا میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی تو امتزاج رکھے، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کہا نا کہ میری یہ سنت نہیں ہے کہ جیسے یہ گناہ کریں تو ہم اس کو پکڑ لیں، بلکہ ہم رسی دراز کرتے رہتے ہیں کہ اس کو مہلت ملے۔ تو یہ مکافات عمل تو نہ ہوئی، یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا انتظام اور سنت اللہ کی ہے کہ انسان کو موقع پہ موقع ملا جائے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ کی حیا ہے، ورنہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے۔ انصاف یہی ہے کہ غلطی ہو تو سزا ہو، یہ اللہ کی حیا ہے جو بار بار معاف کری جا رہی ہے کہ چل آگے چلو۔ پہلی قومیں آئی انہیں تو اسی وقت سزا مل جاتی تھی، یہ تو نہیں، وہ ایسے اللہ کی سنت نہیں ہے کہ ہر قوم کو ہر روز ہر گناہ کی ہر وقت سزا ملے، ایسے کبھی بھی نہیں ہوا۔ بڑے گناہ کے اوپر جب قوم جت گئی نا، گینگ اپ ہو کے نبی کے خلاف آ گئے، تب بادل برسے ہیں یا آگ برسی ہے یا پتھر برسے ہیں، ورنہ عمومی طور پہ وہ بھی اپنی بڑی نوح علیہ السلام 950 سال صرف تبلیغ کرتے ہیں، 950 سال تبلیغ کرتے ہیں، اور یہ ٹھٹھے اڑاتے ہیں، ان کے مذاق اور تضحیق کرتے ہیں، اور ایک بڑی ایذا پہنچایا نوح علیہ السلام کو۔ تو 950 سال تو نہیں ان پہ کوئی عذاب آیا، 950 سال سوچیں، بالکل ٹھیک، 9 سال نہیں، 90 سال نہیں، 950 سال میں کفایت عمل نہیں ہوا۔ جب آیا پھر اللہ نے آنا تو تھا نا، جب تو آنا تھا، وہ تو اینڈ میں نہیں آیا نا۔ 950 سال میں کوئی تو زندہ مرا ہوگا، کوئی پیدا ہوا ہوگا، اس دوران مرا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ جب میں بات کرتی ہوں حضرت آدم علیہ السلام کی، نہیں بلکہ یہ کویشچن بھی میں آپ سے بعد میں کروں گی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ سے ایک سوال پوچھتی ہوں، میرے ذہن میں آیا، میں نے کہا میں پوچھ لوں کہ انہیں آسمانوں کے راستوں کا کیسے علم ہوا؟ دیکھیں، پہلے تو 2 بڑے مسائل ہیں اس معاملے میں۔ اہل سنت والجماعت کے تمام تر ریسرچ ڈاکیومنٹس میں اس حدیث کی صحت قوی نہیں ہے، تو اس پہ کافی ڈیبیٹ ہے۔ اصول یاد رکھیے گا، میں اس چیز کو صحیح مانتا ہوں اس وجہ سے کیونکہ ناسا کے سائنٹسٹ کو آسمانوں کے راستے پتہ ہیں۔ 8ویں کلاس کے فزکس کے بچے کو گھر میں ٹیلیسکوپ لگا کے آسمانوں کے راستے پتہ ہیں، جنرلی اسپیکنگ، اوکے۔ مگر یہ حدیث صحیح ہے، اوکے، اور ایک نہیں، اس طرح کی 2-3 حدیث صحیح ہیں جس میں علی بن ابی طالب نے کہا کہ نوح علیہ السلام کی بات ہو رہی تھی۔ دیکھیں، نوح علیہ السلام کی قوم پہ جو سیلاب آیا تھا، وہ سیلاب
مجرہ کہکشاں سے آیا تھا پانی اس کا. یہ حدیث صحیح ہے, ٹھیک ہے. اب یہ اس حدیث کا متن اس حدیث کے متن کو انفورس کرتا ہے, کس حدیث کو جو آپ نے سنائی. بالکل. اس وجہ سے میں اہل سنت کے اپنے اساتذہ سے بھی کہتا ہوں کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ ایک حدیث قوی ہے اور وہ قوی حدیث انڈورس کرتی ہے دوسرے حدیث کے ڈائریکٹ متن کو, تو اس بندے کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ مجرہ کہکشاں کدھر ہے اور پانی آتا ہے اس سے, ڈائریکٹ پانی آیا کہ جس کو آسمان کے راستے پتہ ہو, ایٹ لیسٹ ایک راستہ تو پتہ ہے, ٹھیک ہے. اور سورہ کہف میں جب ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے ٹریجیکٹری دی ہے, جس طریقے سے, اور فَأَتْبَعَ سَبَبًا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس راستے پہ چل پڑا, ٹھیک ہے. اب وہ کون سا راستہ کدھر ہے؟ علی بن ابی طالب سے ہی یہ حدیث ہے, اور یہ بھی اہل سنتی کی حدیث ہے, بخاری کی حدیث ہے اور مسلم کی حدیث ساری, کہ ذوالقرنین کو ابن کثیر نے لکھا کہ علی بن ابی طالب کہتے ہیں ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے بادلوں پہ اڑنے کی طاقت دی ہوئی تھی. اس آیت کی تفسیر میں انہوں نے لکھا ہوا. تو اس کا مطلب ہے کہ جب وہ فاتبع سببا تو وہ بھی پھر کسی ایسے ہی راستے پہ گیا جو زمینی نہیں تھا. سو علی بن ابی طالب سے یہ سارا کچھ ملتا ہے, عبداللہ بن عباس سے اور علی بن ابی طالب سے. یہ دونوں ایسے صحابی ہیں جو کہ اس طرح کے موضوعات کے اوپر جس لیول کی گرفت پکڑ چکے تھے, عام انسان کی بس کی بات نہیں کہ وہ سمجھ بھی سکے کہ یہ لینگویج کیا ہے جس کے اندر وہ بات ہو رہی ہے. تو یہ لگتا ایسے ہی ہے کہ یہ گمان رکھنا ضروری ہے میرے جیسے بندے کے لیے کہ ہاں بھائی یہ سارے راستے جو اس وقت سائنس والے مادے کے تھرو دیکھ رہے ہیں وہ کسی اور طریقے سے خربوں روپے خرچ کر رہے ہیں اس کے اوپر. خربوں بھی کم بتایا آپ نے جی, مگر مادہ اسی طرح پیسے خرچ کر مادہ پیسے خرچ کروائے گا, ٹھیک ہے, وہ چیز بھی نہیں آئے گی, وہ فائدت بھی نہیں آئے گی. اب حضرت سلیمان کے دربار میں جب عفریت اور ایک انسان کا مکالمہ حضرت سلیمان کا ہو رہا ہے قرآن پاک میں, اور قرآن پاک میں اس بندے کو, انسان کو حضرت سلیمان نے کہا کہ تو لے آ ملکہ سبا کا تخت, اور وہ پلک جھپکنے میں تخت لے کے آتا ہے. وہ تخت اسٹوڈیو جتنا تخت ہے, پلک جھپکنے میں وہ 1500 مائل ایریل ڈسٹینس ٹریول کرواتا ہے ایسے کر کے, اور وہ تخت ادھر آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت سلیمان کے تھرو یہ ہم تک بات پہنچائی کہ وہ پوچھتے ہیں کہ تو نے یہ کیسے کر سکتا ہے یہ سارے کام. تو وہ کہتا ہے میرے پاس علم الکتاب ہے. حالانکہ سورہ کہف میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر سے پوچھتے ہیں کیسے, تو وہ خیر یہ اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ علم الکتاب نہیں, یہ علم لدنی ہے, یہ میری طرف سے اسپیشل دیا گیا علم ہے اس بندے کو. سو حضرت سلمان کے سامنے جو معاملہ ہو رہا ہے نا اس بندے کا, انسان کا, ٹھیک ہے, کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ حضرت موسیٰ کو کون ملا تھا, وہ انسان تھا نہیں تھا. ہمیں ابھی ہم علماء کی کیا سرائی ہے, اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت خضر ہی تھے. میرا بھی ماننا ہے حضرت خضر تھے, کوئی آر نہیں ہے. مگر اس بندے کے بارے میں تو 100% شور شاٹ ہے کہ عام آدمی تھا, کیونکہ اس کے ادھر دوسری طرف جن کھڑا ہوا ہے, عفریت. اور جن نے کہا ہے جتنی دیر قال عفریت من الجن, جی کہ میں آپ کو وہ تخت لا دوں گا. کتنی دیر میں لاؤ گے؟ جتنی دیر میں آپ بیٹھے ہوئے نا کھڑے ہوں گے اتنی دیر میں آ جائے گا, مطلب 1 سیکنڈ یا اس سے کم. تو انسان نے کہا یہ تو سلو ہے ذرا, کھڑے ہونے میں بھی ٹائم لگتا ہے, آپ پلک جھپکیں گے آ جائے گا, سمجھ رہے. تو میں کیوں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ جو ایریل ڈسٹینس پہ تخت ہیں نا, یہ بھی وہی راستے ہی ہیں. جو آپ کا سوال ہے نا اسی کے امبریلا میں جواب دے رہا ہوں. تو علم الکتاب ایک ایسی معاملہ ہے جو مادے کے علم کے علاوہ بھی آپ کو کچھ چیزیں سمجھا سکتا ہے. کیا پتا مادہ بھی استعمال ہوتا ہو, فزکس تو صرف مادے کو استعمال کر کے باتیں کری. قرآن پاک نے یہ سارے معاملات بڑے کھول کے بیان کیے ہیں, اور ایسا زبردست کنکلوسیو ہنٹ دے دیا ہوا ہے کہ اس کے بعد آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کہانی اصل میں کچھ اور ہے. سو علی بن ابی طالب کے علم کی کیا بھی بات کرنی, ٹھیک ہے. ایک لائیو کالر ہے ہمارے ساتھ اس وقت. جی السلام علیکم جی, کون صاحب کہاں سے ہیں؟ وعلیکم السلام جی, میں بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی میرا ساحل بھائی سے ایک سوال ہے جو مجھے ڈاؤٹ ہے کہ میری یونیورسٹی میں بھی اور میرے کام ایسے ہوتے ہیں کہ روزہ رکھ کے جو ہے وہ مجھے لڑکیوں میں بیٹھنا بھی پڑتا ہے اور کام بھی کرنا پڑتا ہے, اور میرے ساتھ ایک جگہ سنا بھی ہے کہ جی اس میں روزے پہ ایفیکٹ پڑتا ہے. تو مجھے اس پہ پلیز جو ہے نا ڈاؤٹ ہے, تو اس پہ پلیز یہ میرا کوسچن لے لیں. اچھا بھائی اپنا نام بتائیے گا. فہد اسلام آباد سے. فہد صاحب اسلام آباد سے. جی نہیں تو وہ لائن پہ ہی ہیں ابھی, آپ ہیں لائن پہ؟ جی 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 جی. کیا آپ نے کام کی نوعیت کیا بتائی آپ نے؟
جی میں یونیورسٹی میں جو ہے وہ ہمیں فیمیل انٹریکشن بھی کرنی پڑتی ہے، بات چیت بھی کرنی پڑتی ہے اس میں سے۔ یونیورسٹی میں کوئی کام کرتے ہوں گے نا، پڑھتے ہیں آپ یا پڑھاتے ہیں؟ جی جی میں پڑھتا ہوں۔ اوہ اچھا، اسٹوڈنٹ ہیں، اچھا اچھا۔ تو یہ جب بھی فتوے کا سوال ہوتا ہے نا تو کسی مفتی صاحب ہمارے پاس ہیں، مفتی صاحب، میں کوئی مفتی تھوڑی ہوں، آپ نے فتویٰ مانگی ہے میرے سے۔ بغیر میرا اپنا مشورہ یہ ہے کہ مفتی صاحب کے جواب کے بعد کیا احتیاط کریں اور خواتین کو پردے کا انتظام دعوت دیا کریں۔ آپ جتنی دعوت دے سکتے ہیں دیں پردے کی، بلکہ یونیورسٹیز کی لڑکیاں اگر پردہ شروع کر دیں تو میرا خیال ہے پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی پردہ شروع ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، آپ کو جواب مل گیا اپنا فہد صاحب؟ نہیں، وہ جواب تو مفتی صاحب سے اچھا، فتویٰ تو میں آپ بتائیے، مفتی صاحب آپ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دیکھیں، ہمارے کلچر کی بات ہو رہی تھی تو اسی سے میں اس مسئلے کو نکالتا ہوں۔ ہمارے ہاں جب پردے کی بات کی جائے نا تو آگے سے جواب ملتا ہے کہ بہت ساری مجبوریاں ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھنا ہے اور دیگر معاملات ہیں، طرح طرح کے ہیلے بہانے بھی کیے جاتے ہیں، مجبوریاں سامنے رکھی جاتی ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ازواج مطہرات، ہماری امہات المومنین، تمام مومنین کی جو مائیں ہیں، وہی ہمارے لیے ماڈلز ہیں اور انہی کو فالو کرنے میں عافیت ہے۔ اگر اس سے ذرا برابر بھی ہم ادھر ادھر ہونا تو اس میں ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے جب اپنی ازواج کے بارے میں، بلکہ خود خالق کائنات نے پردے کا حکم دیا اور ساتھ یہ بھی فرمایا، صرف ایک کو نہیں فرمایا، صرف مرد کو نہیں فرمایا کہ وہ نگاہیں نیچی رکھے، خاتون سر عام پھرتی رہے، نہیں، خاتون کو حکم دیا کہ وہ بھی نگاہیں نیچی رکھے اور پردے کی حالت میں رہے۔ اور جہاں تک بات ہے کہ سطر کتنا ہونا چاہیے اور کہاں تک چھپانا چاہیے، تو چہرہ سطر میں تو نہیں آتا۔ اب اس پہ سوال ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو چہرہ ہے اس کو ظاہر کرنے کی اجازت تھی، تو آج علماء کہتے ہیں چہرہ بھی چھپاؤ اور جناب ہاتھ بھی چھپاؤ، پاؤں بھی۔ تو یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ہوتا ہے قول حقیقی، ایک ہوتا ہے قول ضروری۔ حضرت ام المومنین عائشہ الصدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سے جب پوچھا گیا کہ آپ خواتین کو عبادات کرنے کے حوالے سے، مسجد میں آنے سے آپ روکتی ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ آج اگر کریم آقا علیہ السلام خواتین کی تزیین و آرائش کو دیکھ لیتے تو آپ بھی فرماتے کہ ان کا مساجد میں آنا جائز نہیں ہے۔ یعنی یہاں تک پردہ جو ہے نا اس کی احتیاط ہے۔ اور اگر میں وہ حدیث سناؤں، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی بندے کا جسم، کسی بندے کا ہاتھ ایک لتھڑے ہوئے خنزیر سے لگ جائے، یہ بہتر ہے اس سے کہ وہ کسی خاتون کو ٹچ کرے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ آج ہم کس نہج پہ کھڑے ہیں۔ تو آپ بھائی، پیارے بھائی، اگر آپ یونیورسٹی میں ہوتے ہیں تو روزے کی حالت میں ان چیزوں سے احتیاط بالکل ضروری ہے۔ اگر آپ نے عام دنوں میں بھی ایسا معاملہ کیا، نگاہیں نیچی نہ رکھیں یا خاتون نے پردہ نہ کیا، عام دنوں میں بھی گناہ گار ہے، تو روزے کی حالت میں تو سخت گناہ ہوگا۔ باقی یہ ہے کہ جہاں تک کلچر کا تعلق ہے، کلچر میں ایک بندے کو میں نے کہا، یہ ریسنٹلی واقعہ ہوا، کہتا جی میں کالج میں پڑھتا ہوں، ساحل بھائی ذرا آپ کی توجہ بھی چاہوں گا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ داڑھی رکھ لیں جناب۔ کہتا جی مجبوری ہے کہ کالج میں پڑھنا ہے، یونیورسٹیز میں پڑھنا ہے۔ تو میں نے کہا دیال سنگھ کالج کے اندر ایک سکھ جو ہے وہ داڑھی رکھتے ہوئے نہیں شرماتا۔ تو آج کا مسلمان جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، اور خاتون جو ہے وہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے شرماتی ہے۔ اگر اس کو آپ خوبصورتی کہیں، میں اگر اس کو دو لفظوں میں بیان کروں تو ہر جو اعلیٰ چیز ہوتی ہے نا اس کو چھپایا جاتا ہے، اور جو عام سی چیز ہوتی ہے اس کو سر عام رکھا جاتا ہے۔ آپ ایسی خاتون کہ جس کا حسن و جمال بالکل نہیں ہے، کچھ زیادہ نہیں ہے، وہ اگر پردہ کرتی ہے نا تو لوگوں کی نظروں میں نا اس کی اہمیت بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اہمیت ہے، بالکل بڑھ جاتی صحیح ہے، بات اور اپنے آپ کو جیسا آپ نے ابھی حدیث مبارکہ کا بھی ذکر فرمایا ہے، تو کم یہ از کم حافظ صاحب آخری بات، کم از کم کسی گناہ کو نا گناہ سمجھ کے کوئی کرے گا نا تو شاید ممکن ہے کہ آنے والی زندگی میں توبہ کر لے۔ تو کم از کم اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہے گناہ،
یہ ہے گناہ، اتنا آپ کو ضرور پتہ ہونا چاہیے. اور یہیں پر ہم ایک وقفہ لیتے ہیں جی. وقفے کے بعد آئیں گے. قاری صاحب آپ کا بہت شکریہ، مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ہمیں ملک عمر فاروق صاحب ہمیں جوائن کریں گے اس وقفے کے بعد، اور اس کے ساتھ ساتھ رانا عبد المنان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. اس ماہ رمضان سما ڈیجیٹل پر باندھیں گے رمضان کا سما. سجیں گی عبادت سے سحر و افطار کی رونقیں. کریں گے قصص الانبیاء اور سیرت النبی